اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ ہر دور کے سادات کے ہر دشمن پہ لعنت، ہر دور کے ہر منافق پہ سچوں کی لعنت۔ ذاکر وسیم عباس صاحب، میں آج آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ منافق کون ہوتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل اور ظاہر اور باطن میں فرق ہو۔ تو میں آپ کے الفاظ سے ہی ثابت کر دیتا ہوں کہ آپ کے قول اور فعل میں کتنا فرق ہے۔ آپ کا دعویٰ تھا 2022 29 جولائی تک ساری مجالس فری پڑھی جائیں گی۔ تقریباً 1 مہینہ تو گزر گیا ہے اس سال کا، تو ذاکر صاحب اب تک آپ نے کتنی مجالس فری پڑھی ہیں؟ ایک اور آپ کا دعویٰ ہے قوم کے لیے اپنے گھر تک بیچ دوں گا، اپنی جائیداد بیچ دوں گا۔ تو خان صاحب اب تک کتنے گھر بیچ چکے ہیں آپ؟ اگر آپ خمس دیتے ہیں تو مولا نے آپ کو دیا بھی بہت ہے۔ ایک امریکن انگریز کا واقعہ گزرا، وہ بھی یہی کام کرتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے وہ امیروں سے لوٹتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہو گیا ذاکر صاحب، آپ ہی اسی روش پہ قائم ہیں۔ کون سی تاریخ میں یہ کام کوئی نرالا لکھا گیا ہے؟ آپ نے الکوہل اور پرفیوم وغیرہ پہ باتیں کی، یہ نہ لگائیں، خوشبودار صابن نہ لگائیں، تو آپ نے کون سا عمل کیا؟ اور ویسے بھی ذاکر صاحب، خان صاحب، جو سادات کا بغض کیڑا آپ کے دل میں موجود ہے، آپ کے اندر موجود ہے، اگر آپ یہ چیزیں نہ لگائیں تو آپ کی بدبو کی وجہ سے جو جراثیم پیدا ہوگا وہ کرونا سے بھی خطرناک ہوگا۔ پھر آپ کی ایک ویڈیو جاری ہوئی جس پر سانگ لگا ہوا ہے۔ ادھر میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا کیونکہ آپ کے کروا گروپ کے ممبران کچھ زیادہ ہیں، خوشامد خور کچھ زیادہ ہیں، تو یقیناً انہوں نے آپ کا دفاع کرنا ہے۔ یہ صوفیانہ تھا جو لگا ہوا تھا، تو چاہے صوفیانہ ہے یا جو بھی ہے، موسیقی تو تھی نا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں موسیقی زنا سے بھی بدتر ہے۔ خان صاحب، آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ لکھا ہوتا ہے آپ کی اپنی آئی ڈی سے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ جو مسلمان ہے اس پر تو نماز واجب ہے، آپ تو اپنی نماز کو کچھ بڑا کر کے پیش کرتے ہیں۔ محراب تو اور بھی کئی مسلمانوں کے ماتھے پہ ہے، پر آپ سے 2-3 فٹ کم ہی ہوگا، کیونکہ دکھاوے کا نہیں ہوتا۔ آپ نے پہلے کہا کہ امام زمانہ سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا علی ولی اللہ واجب ہے۔ واپس آ کر آپ نے کچھ عرصہ بعد آپ نے کہا میں تو نماز اس طرح پڑھتا ہوں جس طرح فلاں فلاں آیت اللہ، میں ادھر نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ تو فلاں فلاں آیت اللہ تو اگر آپ ان کی طرح پڑھتے ہیں تو یقیناً اور بھی ان کی بہت مانتے ہوں گے۔ ان میں تو بیشتر یہ لکھتے ہیں سیدادی کا نکاح کے بارے میں، یہ 17ویں میں کہنا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ تو شاید آپ اس لیے ہی یہ سب سادات کا بغض رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں سادات کی عزت ہی اتنی ہے، کیونکہ آپ کچھ مجتہدین کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں وہی آپ مانتے ہیں۔ موصوف ایک دفعہ الفن قسمن کہہ دیں زری پاک پہ کھڑے ہو کر میں نے زندگی میں کبھی اپنی مجلس میں پیٹے نہیں رکھے، نہ ہی میں ثابت کر سکتا ہوں کن کن نے پیٹے رکھے ہیں اور کن کن کے پیارے رکھتے ہیں۔ تو خان صاحب، سادات سے اختلاف رکھنا اور بات ہے، لیکن ان کی عزت احترام کرنا واجب ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے 3 سید ذاکروں کے نام کتنی حقارت سے لکھے، تو واضح ہوا کہ آپ کے اندر سادات کا بغض ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا اس دن سے بچو جس دن کسی سید نے تمہیں بد دعا دی، تمہاری ہر شے خاک میں مل جائے گی۔ آپ کے قول اور فعل ظاہر و باطن میں بڑا فرق ہے، اور یہ نظر آ بھی رہا ہے۔
تو بائیکاٹ کا بھی ایک معیار ہوتا ہے اور بائیکاٹ کا معیار رکھنا چاہیے۔ خان صاحب بائیکاٹ رکھنا بھی تھا تو آپ مولا کے دشمنوں سے بائیکاٹ رکھتے۔ یہ میری بالکل پبلک پوسٹ ہے، آپ یہ سب آپ تمام گروپس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں بھی صحیح۔ خان صاحب، میں سید اون صابر ابن سید صابر حسین شاہ سلطان الذاکرین، میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ جو آپ کے قول اور فعل میں فرق ہے، اپنے کہے ہوئے الفاظ کی، بالخصوص جو آپ نے امام زمانہ کا نام لے کے بات کی اور جس طرح آپ نے سادات کی توہین کی مختلف طریقوں سے، جب تک آپ اس کی قوم سے بالخصوص امام زمانہ سرکار سے معافی نہیں مانگیں گے تو میں آپ کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہوں۔ کوئی بھی وہ مومن مجھے تکلیف نہ دے جو انصاف کو جب تک یہ معافی نہیں مانگتے، اگر ان کو کوئی پڑھانا چاہے تو مجھے تکلیف نہ دے۔ والسلام یا اللہ۔